الكلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ احباب مل کر محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیات درود و سلام پیش فرمائیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، تمام احباب مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ ثنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے سب موجود و عدم تیرا، اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے ہی شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، اور عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق نیک سے ہم اس مختصر اور فانی زندگی میں ایک مرتبہ پھر آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا یہ عظیم الشان پروقار اور بابرکت سعادتوں اور رحمتوں برکتوں سے مالا مال یہ ماہ مقدس ہم پانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کہ ہماری یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحے اللہ کے ذکر میں اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر میں بسر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سلیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں انتہائی محترم المقام عزت مآب، میرے دل کے انتہائی قریب، میرے لیے واجب القدر واجب التعظیم جناب محترم مولانا قاری محمد بشیر جامی صاحب، صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل پاک کو سجایا اور اس ناچیز کو عزت بخشی، اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں، اور ان کے ساتھ صاحبزادہ والا شان جناب مولانا قاری طاہر بشیر جامی صاحب، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس عظیم سعادت کو حاصل کیا ہے، اور جناب محترم علامہ حافظ محمد حمزہ جامی صاحب، جملہ اہل خانہ منتظمین محفل ہذا، اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خوبصورت چہرے اسٹیج پہ جلوہ فرما ہیں، میں ناموں سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن چہروں کی وجاہت سے عیاں ہے کہ یہ عام شخصیات نہیں ہیں۔ دل کا نور چہروں سے عیاں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی، ان بڑوں کی شفقتیں سلامت رکھے، ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ دراز فرمائے۔ آپ سب کا آنا، ہم سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محتشم، حضور کے میلاد کی محفل ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنا مافی ضمیر چند باتیں معروضات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہمیں زندگی میں یہ سعادتیں میسر آتی ہیں، کبھی میلاد مصطفیٰ کے بہانے بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، کبھی ماہ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد میسر آ جاتی ہے،
تو اللہ کئی مواقع عطا کرتا ہے، یوں ہم ایک ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم سعادتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المجلس الصالح یکفر عن مؤمن الف مجالس السوء۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء کے اندر اس روایت کو نقل کیا، میں نے اس کو وہیں پڑھا کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک اچھی محفل میں چلا جائے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہو، تو حضور فرماتے ہیں ایک ایسی اچھی محفل کہ جو محفل ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کے محبوب کی یاد ہو، قرآن پڑھا جائے، کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع میسر آ جائے، وہاں دین کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کے محبوب کی بات ہو، آقا فرماتے وہ ایک اچھی محفل انسان کے لیے اس کی ہزاروں بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے! ایک اچھی محفل انسان کے لیے ہزاروں بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب بری محفل کیا ہے؟ بری محفل ہمارے ہاں تو اس کو بری محفل کہا جائے گا جہاں ہم بیٹھ کر بری باتیں کریں، لیکن آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو اپنے جس عمل پہ وہ چند اعمال کہ جن پر قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں ان چند کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان قیامت کے دن پچھتائے گا، پچھتاوا کرے گا کہ وہ چند میرے یارانے بیٹھکیں، وہ محفلیں کہ جہاں میں دوستوں میں بیٹھا تو کرتا تھا، اپنے دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، چوک پر، چوراہے پر، بیٹھکوں میں کہیں بیٹھ جاتا تھا، تو جہاں چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں وہ محفل بن جاتی۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو اپنی ان محفلوں پہ سب سے زیادہ ندامت بھی ہوگی، حسرت بھی ہوگی کہ جہاں وہ بیٹھتا تو تھا لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، وہاں حضور پہ اس نے درود و سلام نہیں پڑھا، فقط دنیا داری کی باتیں کرتا رہا۔ تو آقا فرماتے ہیں ہر وہ محفل کہ جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا، رشتہ داروں میں بیٹھا، اس کی بات کر، اس کی بات کر، اس کی غیبت کی، اس کے عیب اچھالے، دنیا کی سیاست کو کھنگالا، ایک دوسرے کی باتیں، خبریں لوگوں تک پہنچاتا رہا، تو آقا فرماتے ان محفلوں پر قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ ندامت ہوگی، حسرت ہوگی، وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں وہاں بیٹھا تو تھا لیکن کاش میں نے وہاں کچھ ذکر اللہ کا کر لیا ہوتا، کچھ درود و سلام پڑھ لیا ہوتا۔ تو ہماری زندگی تو ایسی محفلوں سے عبارت ہے، ایسی محفلوں سے عبارت ہے کہ جہاں نہ اللہ کی یاد ہے، نہ اللہ کے محبوب کی یاد ہے، نہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، فقط دنیا داری کے قصے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں ہم خوش نصیب نہیں ہیں کہ اللہ نے آج ہمیں یہاں لا کر بٹھا رکھا ہے، اور ایسی محفلیں گاہے بگاہے جن میں آنا جانا ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں انسان کے لیے یہ محفلیں اس کی ان ہزاروں، بلکہ اگر میں آپ کو فگر دے دوں جو حضور نے بولا ہے الف مجالس من سوء، حضور علیہ السلام نے الف مجالس من سوء یعنی 2000 کو 1000 سے ضرب دے دیں، پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے کہ لاکھوں بری محفلیں انسان کی کہ جس میں نہ اللہ کی یاد تھی، نہ رسول اللہ کی یاد تھی، نہ جانے کیا کیا گپ شپ کرتا رہا، کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ آقا فرماتے ہیں ایک اچھی محفل انسان کی ویسی لاکھوں بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم بیٹھے ہیں حضور کے میلاد کے لیے، آقا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنے کے لیے، حضور کے حسن و جمال کی باتیں کرنے کے لیے۔ یہ ہم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں سامنے محترم؟ یہ بات یاد رکھیں، حضور کا میلاد منا کر ہم اپنی قبر کو روشن کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم قبر کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ جو آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں نا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تاکہ قبر روشن ہو جائے،
ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، کبھی میلاد کے بہانے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ماہ محرم الحرام کی محافل ہوتی ہیں. ہماری ہر خوشی اور ہر غم اسی ذکر سے عبارت ہے، اسی ذکر سے عبارت. کوئی بچھڑ جائے تو وہاں قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اختتام اللہ کی حمد پر اور حضور کی نعت پر ہوتا ہے. تو لوگوں یہ ہم ہر موقع پر حضور کے میلاد کا مہینہ ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہم جو حضور کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ عادت ہو جائے درود و سلام کی، عادت ہو جائے حضور کے ذکر کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں مستحکم ہو جائے. اس لیے کہ یہی ذکر اور یہی محبت، یہی نسبت، یہی غلامی خدا کی قسم قبر کی نجات ہے، اور اسی میں آخرت کی نجات ہے. لوگ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان سے کہہ دو جو مجھے پانا چاہتے ہیں، جو مجھے منانا چاہتے ہیں، مجھے تلاش کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم قرآن پڑھتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم طواف کعبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا میسر آ جائے، قبر سنور جائے، آخرت سنور جائے، موت آسان ہو جائے. یہی مقصد ہے نا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. لوگوں آؤ رب سے پوچھو. رب قرآن میں کہتا ہے محبوب ان سے کہہ دو جو مجھے پانا چاہتے ہیں، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، مجھے منانا چاہتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب ان سے کہو اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو محبوب یہ تیری غلامی میں آ جائیں، تیری محبت میں آ جائیں، تیری نسبت میں آ جائیں، تیرے تعلق میں آ جائیں. مولا کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. وہ رب جسے تم پانا چاہتے تھے، جس کی محبت میں تم سرخرو ہونا چاہتے تھے، جسے تم منانا چاہتے تھے، جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ تم کر رہے تھے کہ مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے لوگوں جب تم میرے محبوب کی دہلیز پر آ جاؤ گے، میرے مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ گے، میرے محبوب کی محبت میں کامل ہو جاؤ گے. پہلے تم مجھے پانا چاہتے تھے، منانا چاہتے تھے. جب میرے مصطفیٰ کی غلامی میں صادق ہو جاؤ گے، کامل ہو جاؤ گے، میں رب ہو کر خود تمہیں اپنی محبت عطا فرما دوں گا. میں خود تمہیں اپنی محبت عطا کروں گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا لوگوں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اچھا کیا اللہ اپنے محبوب کا محتاج ہے؟ رب بڑا بے نیاز ہے لوگوں. وہ خالق ہے نبیوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا، شریعتوں کا. وہ کسی کا محتاج ہے. 1.25 لاکھ نبی اس کے محتاج ہیں، ہمارے آقا اس کے محتاج. لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ شارک سے زیادہ قریب. وہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو اسے پوچھنا نہیں پڑتا، اجازت نہیں لینی پڑتی. وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے وہ عطا کر دے. خدا کی قسم اس رب کو نہ کسی کو بتانا پڑتا ہے، نہ کسی سے پوچھنا پڑتا، نہ اجازت لینی پڑتی. لیکن باوجود اس کے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تلاش کرنے والوں آؤ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ. کیوں لانا چاہ رہا ہے؟ اسی طرح اللہ قرآن میں آگے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے محبوب ان سے کہو اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں. کیا معنی ہے اس کا؟ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں معنی یہ کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، خلاف شرع کام ہو جائے، یہ میری بارگاہ کے مجرم بن جائیں، ان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اللہ کیا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. لوگوں اگر اپنے رب کا گناہ کر بیٹھو تو آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اچھا اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے تب بھی در مصطفیٰ پہ لا رہا ہے. اور اگر لوگوں اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو، اپنی غلطیوں کا ازالہ چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے، معافی مل جائے، استغفار قبول ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ تم پر کشاں ہو جائے، کھل جائے، اللہ کہتے ہیں اب بھی آنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگا، آنا
مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگا. لوگوں وہ رب جو شارک سے زیادہ قریب ہے. ہاتھ اٹھاؤ خدا کی قسم. ابھی الفاظ خیالات میں ہوتے ہیں, تصور میں ہوتے ہیں. وہ رب حقیقت کو پا جاتا ہے کہ یہ بندہ مانگنا کیا چاہتا ہے, سوال کیا کرنا چاہتا ہے. لوگوں کو رب ہو کر, خدا کی قسم, بے نیاز ہو کر, بادشاہ ہو کر, خالق ہو کر, مختار کل ہو کر, وہ ہمیں بار بار اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ رب مصطفیٰ کا محتاج ہے لوگوں, فقط اس لیے کہ وہ بتانا چاہتا ہے لوگوں, تاکہ تمہیں پتا چل جائے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, پہچانے خدا کی قسم. آج المیہ یہ ہے سمت کا, اس نے حضور کے میلاد کو فرقہ وارانہ رنگ دے رکھا. کہتے ہیں کہ ایک فرقے کا عنوان نہیں. لوگوں میلاد نہ تو فرقہ واریت ہے, نہ کوئی یہ اختلافی عنوان ہے. خدا کی قسم میلاد کسی فرقے کی نمائندگی نہیں ہے, یہ کوئی مسلکی موضوع نہیں ہے. میلاد رسم نہیں ہے, رواج نہیں ہے. میلاد ایک مشن ہے. میلاد ایک مشن ہے. یہ مشن ہے نبوت کا, یہ مشن ہے رسالت کا. یہ وہ مشن ہے جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا تھا. رب نے دین لے کر بھیجا. وہ دین کبھی ایک علاقے تک محدود رہا. رب ساری کائنات میں اپنا نظام عطا کرنا چاہتا تھا, اپنا تعارف عطا کرنا چاہتا تھا, لوگوں کو اپنی پہچان عطا کرنا چاہتا تھا کہ بتوں کے آگے نہ جھکو, بت کے آگے نہ جھکو. اگر جھکنا ہے تو رب واحد کی بارگاہ میں جھکو. وہ رب ایک نظام عطا کرنا چاہتا تھا. وہ نظام عدل کا تھا, وہ نظام انصاف کا تھا, وہ نظام محبتوں کا تھا, وہ نظام سچ اور صدق کا تھا. ہر نبی اسی نظام کو لے کر آیا. کبھی وہ نظام ایک بستی تک محدود رہا, کبھی پھیلا تو پورے شہر تک جا پہنچا. لیکن لوگوں کائنات کے کئی گوشے ایسے تھے کہ جہاں یہ پیغام نہیں پہنچ سکا. حضور کا میلاد ہوا. میلاد کی برکت کا عالم یہ ہے کہ آج شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, دنیا کا کوئی کونا, کوئی شہر, کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں نہ آ رہی ہیں, جہاں نمازیں نہ پڑھی جا رہی ہیں, جہاں قرآن پڑھا نہ جا رہا. حضور علیہ السلام کے میلاد کا فیضان ہے. آج پوری دنیا کے اندر اذانیں گونج رہی ہیں, لوگ سجدہ ریز ہو رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں. لہذا سامعین محتشم, یہ حضور علیہ السلام کا جو ہم میلاد منا رہے ہیں, یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل کیا ہے؟ تاکہ حضور کے ساتھ ہماری نسبت, ہماری محبت, ہماری غلامی پختہ ہو جائے. اور رب اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا, مختصر رکھنا چاہتا ہوں. خدا را اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھا جاؤ. آقا فرماتے تھے ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیت نبیکم وتلاوت القرآن. آقا فرماتے لوگوں تین باتیں اپنے بچوں کو سکھا کر جاؤ. سب سے پہلے اپنے آقا کی محبت سکھا کر جاؤ. اللہ اکبر, اپنے آقا کی محبت سکھا کر جاؤ. حب اہل بیت نبیکم, حضور کے گھر والوں کا پیار, ادب, تعظیم, محبت سکھا کر جاؤ. وتلاوت القرآن, اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنا کر جاؤ. آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے, اچھے عہدے پر پہنچے, اچھے منصب پر پہنچے, کامیاب ہو جائے, وکیل بنے, جج بنے, ڈاکٹر بنے. بناؤ, جو بنانا چاہتے ہو بناؤ. نہ شریعت منع کرتی ہے, نہ اسلام منع کرتا ہے, بلکہ ضرورت ہے اس عمر کی کہ آج دنیا میں جتنے علوم ہیں ان علوم میں اپنے بچوں کو مہارت عطا کرو تاکہ اسلام آگے نکلے. اسلام کے یہ بیٹے, یہ ثبوت پوری دنیا میں اسلام کی نمائندگی کریں. پتہ چلے کہ اسلام کو ماننے والے یہ کوئی نکھٹو نہیں ہے, نکمے نہیں ہے. یہ اسلام کی قیادت
پوری دنیا میں کرنا جانتے ہیں، یہ اسلام کا پرچم اٹھائیں، کوئی سائنسدان بنے، کوئی جج بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی وکیل بنے، کوئی بزنس مین بنے، تاکہ اسلام دنیا میں آگے نکلے۔ لیکن لوگوں کہیں اس محبت میں، اس چاہت میں اپنا پہلا فرض نہ بھول جانا کہ آقا فرما کر گئے سب کچھ بناؤ لیکن سب سے پہلے ان کے دل میں آقا کی محبت پیدا کرو، آقا کا عشق پیدا کرو، ان کی گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال کر جاؤ، بتا کر جاؤ نعت مصطفیٰ کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے سنی جاتی ہے، ان کو بتا کر جاؤ کہ آقا کون ہے، حضور کی محبت کیا ہے، بتا کر جاؤ کہ بیٹے جس رب کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہیں وہ رب اپنی رضا عطا نہیں کرتا ہے جب تک دل میں محبت مصطفیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ ان کو بتا کر جاؤ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بیٹے اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں آقا کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ انہیں بتا کر جاؤ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا حب اہل بیت نبیکم، میرے گھر والوں کی محبت سکھا کر جاؤ۔ ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ایک حضور کی محبت جب ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی، بلکہ اس طرح پیدا کر جائیں کہ وہ عادی ہو جائیں آقا کے ذکر کے، عادی ہو جائیں، عادت بن جائے، کوئی پریشانی آئے تب بھی یا رسول اللہ کا ورد کریں، کوئی غم آ جائے تب بھی آقا کی نعت پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا، اور سرکار مدینہ کا جو نام لیا ناصر، طوفان کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ ان کو ایسا عادی بنا جاؤ کہ وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ تصور محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ تصور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ بانج کون ہوتا ہے؟ بانج عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بانج وہ ہوتا ہے جس کی شادی ہو جائے، دلہن گھر آ جائے، لیکن کئی سال گزر جائیں اولاد نہ ہو، وہ بانج ہوتا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمائے کہ ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو کہ جو بے اولاد رہ جائے، دلہن گھر آ جائے، سال گزر جائیں اولاد نہ ہو رہی ہو، وہ بانج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں بانج وہ نہیں ہوتا جو بے اولاد ہو، بلکہ بانج وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بیٹے بھی عطا کرے، بیٹیاں بھی عطا کرے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو اس قابل بنا نہ سکے کہ جب وہ مر جائے تو اس کی اولاد اس کے پیچھے دعا کر سکے۔ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس قابل نہیں بنا سکا کہ وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، اللہ کا دین سکھاؤ۔ آقا مت اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ کلہ الا من ثلاث، آقا فرماتے جب انسان مر جاتا ہے ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، نماز منقطع، روزہ منقطع، کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے تین عمل مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، من صدقۃ جاریۃ، زندگی میں دیا ہوا صدقہ، اور دوسرا او ولد صالح، آقا فرماتے نیک اولاد جس کو اس نے قرآن پڑھنے کا سلیقہ عطا کیا ہو، جو حافظ قرآن بنا جائے، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنا جائے، اپنے بچوں کو نمازی بنا جائے، ان کو بتا کر جائے بیٹے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ان کو شریعت کے بنیادی مسائل سکھا کر جائے تاکہ کبھی وہ حرام کا لقمہ نہ کما سکیں، نہ کسی کا حق ماریں، نہ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں، نہ رشوت لیں، نہ سود کھائیں، وہ ہمیشہ حلال کے ساتھ حلال کھائیں، حلال کا اہتمام کریں۔
शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आका फरमाते जो अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़कर जाता है, माँ बाप कब्र में चले जाते हैं, बेटा जब जब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है, सजदा रेज औलाद होती है, मगफिरत अल्लाह माँ बाप को कब्रों में अता फरमाते हैं। औलाद का सदका अल्लाह माँ बाप को कब्र में बख्शिशें अता फरमाता है। इसलिए सामने मोहतरम अपने बच्चों को हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आदी बना दें। ये मिलाद हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रब को इतनी मोहब्बत है, अल्लाह अकबर। मिलाद का मौका है, चलें मैं लगे हाथ वो हदीस सुना देता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम, देखिए ना रब की शान ये है किबला कि रब किसी शय को पैदा करना चाहे तो कहता है कुन फयकून। अल्लाह कुन कहता है, वो चीज मार्ज वजूद में आ जाती, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, उसे मेहनत नहीं करना पड़ती, मजदूर इकट्ठा नहीं करने पड़ते, कोई एनर्जी अल्लाह की सर्व नहीं होती, वो हिस्सो हरकत से पाक है। वो फकत इतना कहता है कुन, फिर कोई वाकया हो, हादिसा हो, कोई शय हो, कोई जिस्म हो, कोई कायनात हो, अल्लाह जिसे पैदा करना चाहता है फकत कौन कहता है, वो शय मार्ज़े वजूद में आ जाती। ये रब की शान। लेकिन लोगों, उसी रब ने जब अपने महबूब को पैदा करना चाहा ना, वो रब अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। हुजूर का मिलाद मोहब्बत के साथ सुनने वालों, आका फरमाते रब ने जब मुझे, हुजूर से सवाल हुआ, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुजूर से पूछते आका ये बताएं अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? तो आका फरमाते अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। इमाम अब्दुल रज़ाक जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, इनकी किताब अल मुसन्नफ, बुखारी शरीफ का कभी मुताला करें ना, हर दूसरे सफ़े पे इमाम बुखारी रहमा इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत लेकर आते हैं, हदीस लेकर आते हैं। ये इमाम बुखारी के उस्तादों असातिज़ा में शामिल होते हैं। इनकी किताब अल मुसन्नफ, उसमें सही सनद के साथ ये हदीस पाक मौजूद है कि आका फरमाते रब ने जब मुझे पैदा किया ना, तो मुझे मेरे नूर को अपने पास मकाम कुर्ब में 12,000 साल तक रखा। मेरा नूर मकाम अल्लाह के पास मकाम कुर्ब में 12,000 साल तक जगमगाता रहा। आका फरमाते जब वहां 12,000 साल पूरे हो गए, अल्लाह ने मेरे नूर के 4 हिस्से बना दिए। एक से अल्लाह ने अर्श और कुर्सी को पैदा किया, दूसरे से अल्लाह ने हामिलीन को पैदा किया जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठा रखा है, फरिश्ते। तीसरे से अल्लाह ने कुर्सी के खाज़नीन को पैदा किया। जो चौथा बचा, आका फरमाते अल्लाह उसे मकाम कुर्ब से उठाकर मकाम मोहब्बत पर ले गया। आका फरमाते फिर मेरा नूर मकाम मोहब्बत पर 12,000 साल तक मजीद जगमगाता रहा। हुजूर फरमाते जब यहाँ 12,000 साल पूरे हो गए, अल्लाह ने उस चौथे के 4 और बना दिए। एक से अल्लाह ने लौह को पैदा किया, एक से कलम को पैदा किया, एक से जन्नत को पैदा किया। जो चौथा बचा, आका फरमाते अल्लाह उसे मकाम मोहब्बत से उठाकर मकाम खौफ पर ले गया। हुजूर फरमाते फिर मेरा नूर मकाम खौफ पर 12,000 साल तक मजीद जगमगाता रहा। आका फरमाते जब वहां 12,000 साल पूरे हो गए, रब ने उस चौथे के 4 और बना दिए। आका फरमाते एक से अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, एक से चांद और सितारों को पैदा किया, एक से फरिश्तों को पैदा किया। जो चौथा बचाना, अल्लाह उसे मकाम खौफ से उठाकर मकाम रिजा पर ले गया। आका फरमाते फिर मकाम रिजा पर मेरा नूर मजीद 12,000 साल तक रब की बारगाह में जगमगाता रहा। आका फरमाते जब वहां 12,000 साल पूरे हो गए, तो फिर अल्लाह ने उस चौथे के 4 और बना दिए। एक से अक्ल को पैदा किया, एक से इल्म और हिकमत को पैदा किया, एक से अज़मत और तौफीकात को पैदा किया। लोगों कहीं मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। नादान, जिस अक्ल पर तू आका को परखना चाहता है, जिस अक्ल के तराजू पर आका की शानों को तोलना चाहता है, खुदा की कसम उस अक्ल को वजूद मिला है तो नूरे मुस्तफा के सदके में मिला है। तेरी ये अक्ल खैरात है आका के मिलाद की। तेरी अक्ल को अल्लाह ने वजूद अता किया तो नूरे मुस्तफा का सदका अता किया है। और जिस इल्म पे तुझे मान है,
یہ علم بھی میلاد مصطفیٰ کی خیرات ہے. آقا فرماتے ایک سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا, ایک سے علم کو پیدا کیا, ایک سے عصمت و توفیقات کو پیدا کیا. لوگوں یہ اس دور کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب اس دور میں کچھ نہ تھا, نہ چاند نہ سورج نہ ستارے, نہ ہواؤں کے خراٹے, نہ فضاؤں کے سناٹے, نہ میکدے کی چھلبل, نہ ساگر کی ہلچل, نہ زندوں کی افتاد, نہ زاہدوں کی فریاد, نہ گنگا کی موجیں, نہ جمنا کی لہریں, نہ فلک بوس کو صاحب, نہ نشاط انگیز آبشار, نہ زمین تھی, نہ زماں تھا, نہ مکی تھا, نہ مکان تھا, نہ چنی تھا, نہ چنا تھا. اس کائنات میں سب سے پہلے خدا تھا, بعد میں مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ, پھر کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. سرکار کی آمد, یار آقا کا میلاد اتنی شان والا ہے, پھر دل جھوم جاتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے بس یہی کہتے رہیں سرکار کی آمد. ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار کی آمد, آقا کی آمد, سوہنے کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, سرکار کی آمد. ہر مہینے کا نا کوئی وظیفہ ہوتا ہے. ماہ رمضان آ جائے کوئی کہتا ہے جی پہلے عشرے کی یہ دعا ہے, دوسرے کی یہ دعا ہے, تیسرے کی یہ دعا. محرم آ جائے لوگ کہتے ہیں جی محرم میں کیا پڑھنا چاہیے جی. تو ہر مہینے کا ایک وظیفہ ہے. میرا ذوق ہے, میرا مزاج ہے, مجھ سے کوئی پوچھے نا ربیع الاول کا وظیفہ کیا ہے, میں کہتا ہوں بس ایک ہی وظیفہ ہے, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, سوہنے کی آمد. اس لیے کہ اس کائنات کو اللہ نے جتنی بہاریں عطا کی ہیں حضور کے میلاد کا صدقہ تھا. اس لیے کسی نے بڑی خوب بات کہی, مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا. حضور فرماتے مقام رجا پر میرا نور 12,000 سال تک جگمگاتا رہا. پھر اللہ نے عقل کو, علم کو, عصمت و توفیقات کو پیدا کیا. پھر جو چوتھا بچا آقا فرماتے اللہ اسے مقام رجا سے اٹھا کر مقام حیا پر لے گئے. لوگوں یہ حضور کے میلاد نور کا میلاد ہے, جو پہلے مقام قرب میں, پھر مقام محبت میں, پھر مقام خوف میں, پھر مقام رجا میں, اور اب مقام حیا میں. آقا فرماتے جب میرا نور مقام حیا پر پہنچا نا, جہاں رب نے بڑی محبت کے ساتھ میرے نور پر ایک نگاہ ڈالی. یہاں مقام جو حیا کا تھا, مقام جو حیا کا تھا, رب نے بڑی محبت کے ساتھ ایک نگاہ ڈالی. آقا فرماتے جب رب نے میرے نور کو محبت کے ساتھ دیکھا نا, میرے نور کو پسینہ آ گیا. آقا فرماتے اس پسینے کے 1,24,000 قطرے بنے. لوگوں ناز کرو خدا کی قسم اپنے آقا پر, کس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا ہے. آقا فرماتے میرے نور کے 1,25,000 قطرے بنے. اللہ نے کسی قطرے سے نبی کو پیدا کیا, کسی سے رسول کو پیدا کیا. آقا فرماتے جب نبیوں کی روحیں پیدا ہو گئی انہوں نے سانس لیا. نبیوں کی روحیں پیدا ہو گئی, انہوں نے سانس لیا. اللہ نے نبیوں کی سانسوں سے ولیوں کو پیدا کیا, شہداء کو پیدا کیا, شہداء کو پیدا کیا, اصحاب اطاعت کو پیدا کیا, ارباب سعادت کو پیدا کیا. آقا فرماتے انبیاء کی روحیں سانس لیتی جاتی, اللہ ولیوں کو پیدا کرتا چلا جاتا. یہ حضور کا میلاد ہے. کتنی امتیں آج, عیسائی رہتے ہیں یہاں پر, یہودی رہتے ہیں, کبھی بیٹھے ان کے پاس پوچھیں بھئی تمہارے نبی کا میلاد کیسا ہے. وہ بیک زبان کہیں گے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی, بیک زبان کہیں گے, وہ بھائی جو میلاد ہمارے آقا کا ہے نا وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھائی ہر امتی کو اپنے اپنے نبی کے میلاد پر فخر ہے, ناز ہے. یہ المیہ اس امت کا ہے, یہ دکھڑا اس امت کا ہے کہ جب میلاد آتا ہے بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, دلائل کا تبادلہ, مناظرے کی فضا بن جاتی. کوئی اقرار کر رہا ہے, کوئی انکار کر رہا ہے. پوری دنیا میں جتنی امتیں آباد ہیں, ہر امت کو اپنے نبی کی میلاد پر فخر ہے. میں ہر امتی کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ہر کلمہ گو شخص کو بتانا چاہتا ہوں, لوگوں خدا کے واسطے میلاد کو فرقوں میں مت الجھاؤ. میلاد اس کائنات کا سب سے بڑا عنوان ہے. میلاد کوئی رسم نہیں ہے, میلاد مشن ہے.
میلاد مشن ہے. میلاد مشن ہے ختم نبوت مصطفیٰ کا. میلاد مشن ہے رب کے واحد ہونے کا. میلاد مشن ہے خدا کی قسم نظام عدل کا. میلاد مشن ہے نظام انصاف کا. میلاد مشن ہے غربا پروری کا. میلاد مشن ہے رشتوں کے احترام کا. آقا کے آنے سے پہلے رشتوں کی کیا حالت ہے؟ نہ باپ کی کوئی قدر، نہ ماں کی کوئی قدر، نہ بڑے کا چھوٹے کے ساتھ کوئی امتیاز، نہ چھوٹے کا بڑے کے ساتھ. آقا آئے خدا کی قسم اس سلگتی ہوئی کائنات کو آقا علیہ السلام نے رب کی توحید سے ایسا مہکا دیا کہ محبتیں عام ہو گئی، ادب کے رشتے پیدا ہونے لگے، احترام پیدا ہونے لگا، ماں باپ کی قدریں بحال ہونے لگی خدا کی قسم. اور وہ لوگ جو غریب کو دبانا اپنا حق سمجھتے تھے، آقا آئے، آقا نے بتایا لوگوں غریبوں سے محبت کرو گے، فقراء سے محبت کرو گے، محتاجوں سے محبت کرو گے، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا. تو بھائی میلاد، اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کی معراج کا نام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پوری کائنات کو عقیدہ توحید کے پیغام سے منور کرنے کا نام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ میلاد منا کر ہم اپنے قبر کی تیاری کرتے ہیں. ہم اپنی قبر کی تیاری کرتے ہیں. لوگوں، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. لوگ کہتے ہیں قیامت بہت دور ہے، ابھی جناب عیسیٰ نے اترنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، ابھی دجال آئے گا. نہ جانے کتنے ہزاروں سال بعد. قرآن پڑھیں، قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ. جب قرآن سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، قرآن کہتا ہے قیامت تیرے قریب ہے، قیامت تیرے قریب ہے. لوگوں، اس سے قبل کہ چاند پھٹ جائے، اس سے قبل کہ جناب عیسیٰ اتریں، اس سے قبل کہ امام مہدی آئیں، مرنے کی تیاری کر لو. کیونکہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے. آقا فرمایا کرتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. قبر آخرت کا سب سے پہلا پڑاؤ ہے. قبر قیامت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے. قبر حشر کا سب سے پہلا زینہ ہے. آقا فرماتے جو قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. اور قبر کیا ہے؟ قبر صرف 3 سوالوں کا مرکز ہے. قبر میں صرف 3 سوال ہیں. پہلا، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا، ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے. تیسرا، ما کنت تقول. ہم سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اچھا، تم رب کو مانتے ہو؟ رب کو تو اور بھی مذاہب مانتے تھے، عیسائی مانتے تھے، یہودی مانتے تھے. ہندوؤں کے ہاں رب کا تصور موجود تھا. بتاؤ ما دینوں کا، کس دین پر رہ کر رب کو مانتے تھے؟ ہمارا جواب یہ ہوگا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی انا مسلم، میں مسلمان ہوں. لوگوں ایمان سے بتاؤ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو رب کو مانے، 1.25 لاکھ نبیوں کو، 313 رسولوں کو مانے، تمام آسمانی کتابوں کو مانے، نمازوں کو مانے، روزوں کو مانے، حج عمرے، کل ارکان اسلام اور عقائد اسلام کو ماننے والا مسلمان ہوتا ہے. کسی ایک کا انکار کر دے مسلمان رہتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. گویا کہ جب قبر میں پڑا ہوا مردہ یہ کہہ رہا ہے انا مسلم، دوسرے لفظوں میں وہ اقرار کر رہا ہے میں پورے اسلام کو مانتا ہوں. لوگوں حق نہیں بنتا تھا بھئی مسلمان ہی تو ہونا ہے نا. ہمارا بالآخر ہمارا مدعا کیا ہے کہ اللہ ایمان پر موت عطا کر دے. یہاں حق یہ بنتا تھا سلسلہ سوالات ختم ہو جاتا. بھئی یہ تو مسلمان ہے، چلو اس کو جنت عطا کر. لیکن حدیث بتاتی ہے تیسرا سوال ہوگا ہی مسلمان سے، کافر سے تیسرا سوال نہیں. اللہ اکبر. لوگوں جب تیسرا سوال ہوگا نا، میلاد منانے والوں خدا کرے، خدا کرے. حدیث پاک میں آتا ہے جب تیسرا سوال ہوگا یکا یک قبر کا منظر بدلے گا. کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. قبر کا منظر بدلے گا، اندھیرے بھاگ جائیں گے،
پردے اٹھا دیے جائیں گے, فاصلے ختم ہو جائیں گے, تاریکیاں اندھیرے وحشتیں دہشتیں ختم ہو جائے گی, ایک جگمگاتا ہوا مکھڑا نگاہوں کے سامنے آئے گا, آقا کا چہرہ نگاہوں کے سامنے جلوگر ہوگا. ملائکہ سوال کر کے اشارہ کر کے کہیں گے, او مسلمان ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ٹھیک ہے تم رب کو ایک مانتے تھے, عقیدہ توحید پہ تم پورے اترے, دین تمہارا اسلام ہے. اچھا تیسرا سوال کیا ہے؟ حضور سامنے کھڑے, سوال یہ نہیں ہو رہا من ہوا یا من ھذا, یہ کون ہے کہ قبر والا کہے ہوا محمد الرسول اللہ, وہ محمد ہے اللہ کے رسول ہیں, جان چھوڑ جائے. لوگوں سوال کی کیفیت بدل گئی, سوال کا انداز بدل گیا. سوال یہ ہوا ما کنت تقول, بتا کہا کیا کرتا تھا, کہا کیا کرتا تھا. ما کنت تقول یہ نہیں ہے من ھذا, یہ کون ہے. ما کنت تقول یہ کون ہے, جانتا تھا تبھی تو کہا مسلمان. تو یہاں اس لیے سوال کی نیچر بدل گئی, انداز بدل گیا, کیفیت بدل گئی. پوچھا ما کنت تقول, تو کہتا کیا تھا. ایمان سے بتاؤ لوگوں, حضور نگاہوں کے سامنے کھڑے, سوال کیا جائے کیا کہتا تھا. کوئی کہے میں تو اپنے جیسا کہتا تھا, کوئی کہے میں تو کہتا تھا نہ ان کو پڑھنا آتا ہے نہ ان کو لکھنا آتا ہے. کوئی کہے جب درود و سلام پڑھا جاتا تھا میری طبیعت بے چین ہو جاتی, آقا کے میلاد کا جشن دیکھ کر مجھ پر پریشانی کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی. بتاؤ لوگوں, جو آقا کے درود و سلام سے جلتا ہو, جو آقا کی نعتوں سے جلتا ہو, جو آقا کی ختم نبوت سے جلتا ہو, آقا نگاہوں کے سامنے ہے, ملائکہ سوال کر رہی, کیا حالت اور کیفیت ہوگی. لوگوں خدا کرے جب ملائکہ سوال ہم سے کرے نا, ہم سے کریں تو بس وجد آ جائے اور قدمین مصطفیٰ میں گر کر کہے کہ ہم تو مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دلربا کے واسطے. ہم تو ساری زندگی انہی کے گن گاتے رہے, انہی کی نعتیں پڑھتے رہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, مگر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. لوگوں قبر کا سب سے اہم مرکزی بنیادی سوال ہی معرفت مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ سوال قبر میں, اس میں قبر والا کامیاب ہو گیا نا, پھر وہ جو پہلا سوال جس کا جواب درست اس نے دیا, دوسرا سوال یہ پھر صحیح تسلیم کیے جائیں. پتا چلا کہ آقا نے جو فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل, جو اس میں کامیاب, آخرت میں کامیاب, اور قبر کی کامیابی لوگوں حضور کی محبت میں ہے. ہم میلاد منا کر ہم حضور کے ذکر کی عادت بنا رہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں یہ وظیفہ بنا لو کہ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے, جگ چھڑ کے سارا سونے آقا دے نال لائی ہے. جیڑی دل کو دے سکوں ایسی دوا نہیں, اینا دواما نال سانو شفا نہیں. آقا سونیا دیدار آپ دا ساڑی دوائی ہے, جگ چھڑ کے سارا آپ دے نال لائی. لوگوں بس یہی وظیفہ بنا لو. حضور کے میلاد کا مقصد بھی یہی ہے, ختم نبوت کا مقصد بھی یہی ہے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بھی یہی ہے. ہم تو میلاد منا کر اپنی قبر کو روشن کرنے کا سامان کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.